ہوں۔ میں اردو ہوں۔ میری داستان حیات اتنی طویل نہیں کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں کسی کو دیر لگے، کیونکہ میں بڑی آزاد مزاج اور ملنسار واقع ہوئی ہوں۔ جو مجھے اپناتا ہے میں اس کی ہو کر رہ جاتی ہوں، جو مجھے پناہ دیتا ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں، جو مجھے پڑھتا ہے اسے آگاہی بخشتی ہوں، جو مجھے سمجھتا ہے اسے راز حیات بتاتی ہوں۔ میرا کہیں قیام نہیں، میری کوئی سرحد نہیں، ہر قوم سے میری دوستی ہے، ہر ملت سے میرا ناتا ہے، انسانیت میرا مذہب ہے، میٹھاس میری سرشت ہے، اتحاد میری کوشش ہے، یگانگت میرا نعرہ ہے۔ میرا دامن عربی کی طاقت، جامعت اور خاطر الکلامی سے، فارسی کی شیرینی اور حلاوت سے، ہندی کے پیار اور اپنائیت سے، ترکی کی وسیع القلبی اور انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی جیسی عالمی زبانوں کی اصطلاحات اور الفاظ سے بھرا پڑا ہے۔ میری طرف سے بے توجہ برتنے والے بھی میری توجہ کے محتاج رہتے ہیں۔ مجھے جاننے والے میرے ہو کر، میرے چاہنے والے میرے بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں جنگ کے میدانوں میں ترانہ بن کر گونجتی ہوں، امن کے دور میں نغمہ بن کر گنگناتی ہوں۔ آزادی کے متوالوں کو نغمے دیے ہیں، امن کے نقیبوں کو پروان چڑھایا ہے۔ ہندو میرے گیت اور مسلمان میرے گن گاتے ہیں، سکھ مجھے دہراتے ہیں، عیسائی مجھے اپناتے ہیں اور چینی مجھے سراہتے ہیں۔ جی ہاں، میں اردو ہوں، وہی اردو جس نے دلی میں چھٹپن و لڑکپن گزارا، اسی شہر کے پور پیچ گلیوں میں چلنا و سنبھلنا سکھا، یہیں کے چوراہوں، باغوں، میدانوں میں ہوش سنبھالا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پروان چڑھی، قلعے مولا میں ادب و آداب سیکھے، علماء و صوفیاء کی محفلوں میں اخلاقیات کا درس لیا، امراء و حکماء کے دیوان خانوں میں تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل کی، حیدرآباد کے وان ہائے علم و ادب سے سیراب و سرفراز ہوئی، عظیم آباد کے خیام نے شعور نقد نظر عطا کیا، اکبر آباد کے نظیر نے عوامی جذبات و احساسات سے متعارف و روشناس کرایا، کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں جدید طرز انشاء و نثر کا احساس ہوا تو علی گڑھ کے رومان پرور ماحول نے ترقی پسندی کے نظریات کو جلا بخشی، اور لاہور میں صحافت، سیاست اور طباعت کے عالمی ادب کے مزاج سے آشنا ہوئی۔ مجھے اپنی پنجابی، ہریانوی، راجستانی، بھوجپوری، بنگالی، گجراتی، دکنی، تامل، ملیالی، کشمیری، پشتو اور سرائیکی لہجوں پر فخر ہے۔ انہی کے لہجوں کے ضمیر سے میرا خمیر اٹھا، انہی کی رنگوں کی آمیزش سے مجھ پر نکھار آیا۔ میں گنگا، جمنا، برہم پتر، سندھ، کرشنا، کاویری، گوداوری اور سرسوتی کے کناروں پر قرنوں سے آباد شہروں اور بستیوں میں پھلنے، پھولنے اور وہاں سے ہر سو پھیلنے والی عظیم برصغیر کی تہذیب و تمدن کا پیش منظر ہوں۔ امیر خسرو میرے دسترخوان اتحاد و یگانگت کے خورشاچین، ولی تقریب میرے شہر کے وطن، سبیل نانک میرے ہمدم، سعود ناصف، میر غالب، ذوق چکپس مجھ پہ نازا، ساحر و شکیل، فراق و فیض، مجروح و احسان دانش، نون میم راشد، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ناصر کاظمی میرے ہی فدائین کے صفوں میں شامل رہی ہیں، جبکہ مولانا مملوک علی، مولانا قاسم، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد اور الطاف حسین حالی میرے ہی ہم خیال و ہم نوالا و ہم پیالہ تھے۔ نور جہاں کی آواز میں میرا ہی سوز ساز اور لتا منگیشکر کی آواز میں میرا ہی جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مقبال کی شاہین کے پرواز کا آہنگ اور راشد الخیری، ڈپٹی نذیر احمد اور پریم چند کے کرداروں کی آواز، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹو کے افسانوں کی شاہکار، فکر تنسوی کے سماجی و سیاسی نشتروں کی نو کے پلک، بدرس بخاری، کنہیا لال کپور، شوکت خانوی، کرنل شفیق الرحمان اور مشتبہ حسین کے حسن مزاج کا ضمیر، حالی کے نقد و نظر اور نارن کی فراست کے امیر ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مولانا آزاد جیسے عالم بے بدل سیاستدان اور مولانا ابواللہ مودودی جیسے علیم و فہیم انسان کے منہ سے بولی اور ان کے قلم سے لکھی گئی ہوں۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ میرا ہی سرمایہ حیات ہے۔ کب تک بتاؤں، کہاں تک بتاؤں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیوں ہوں، لیکن تم میرے کیا ہو، یہ یاد رہے کہ تم میرے اور میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ میرے جاننے والے جانتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیوں ہوں۔ مجھے کسی قومی نظریے نے نہیں بلکہ اس ملک کی مٹی نے جنم دیا ہے۔ میں نہ کہیں باہر سے آئی ہوں نہ لائی گئی ہوں۔ میں تو خسرو کی پہیلی، نذیر کی سہیلی، میر کے محبوبہ، غالب کی معشوقہ، داغ کی جانے جانا، نانک کا نور اور کبیر کی عظمت ہوں۔ اسماعیل میٹھی، شفیع الدین قمر، صوفی تبسم اور حامد اللہ خان کے بچوں کے ادب، ابن صفی کے جاسوسی ادب، ماہنامہ شمع کے فلمی ادب، اے آر خاتون، ملکہ بائی چندہ سے لے کر واجدہ تبسم، ہاجرہ مستور، عصمت چغتائی،
جیلانی بانوں کے نسوانی افسانوں، پاروں اور ناولوں اور پروین شاکر کی شاعری کی رازدار اسی زمین اسی برصغیر کی بیٹی ہوں۔ لیکن اے میرے پیاروں، میرے چاہنے والوں، یہ یاد رہے کہ میرے جاں، میرے رسم الخط اور میرے بقا اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں ہے، ورنہ میری اور تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان امیر۔ میرے بقا و تمام کو روٹی روزی سے جوڑنا حالات کے تحت کسی حد تک تو ضروری ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ رزق پر کسی کی جاری داری نہیں، یہ تو من جانب اللہ ہے جو جسے چاہے جتنا چاہے رزق دیتا ہے۔ کیڑوں کو پتھروں میں، آب مخلوق کو پانی میں، بنجر اور سنگلاخ جانوروں کو زمین پر اور برفانی لاکھوں کے جانوروں کو تک روزی دیتا ہے، تو کیا اگر تم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں اردو پڑھاؤ گے تو انہیں رزق نہیں دے گا؟ کسی مشہور فلسفی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کی ترقی کو ختم کرنا ہو تو اس کی مادری زبان کو ختم کر دو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور یہی حال اردو کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اردو زبان کو بولنے اور سمجھنے والے نہ ہوں گے تو اردو کا سارا سرمایہ دیمک کی نظر ہو جائے گا اور حیات انسانی کے بہترین تدابیر اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی بات کو اس شعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شکریہ۔